خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 46 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، تقریباً 10 پروگرام کی۔ اس میں پہلے 5 پروگرام جو ہیں وہ گوریلا وار، انقلاب اور دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں میں جو ایک عام سٹرگل ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور باقی 5 پروگراموں میں ہم ریفارمرز کی اور ریفارمز کی بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا مرکز ہے ہماری گفتگو کا، وہ رشین ریولوشن، لینن کی ذات، اور جو انقلاب روس آیا اس میں لینن نے کیا کردار ادا کیا اور اس میں عام سٹرگل کا کیا رول تھا، اور پورے انقلاب کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ انقلاب روس نے بہت سے ممالک، دنیا کے بہت سے حصوں کو متاثر کیا۔ پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے، چائنا لے کے جائیں گے، ماؤ زیتونگ کی بات کریں گے، پھر ہم ہو چی من کی بات کریں گے، ویتنام کی بات کریں گے، پھر ہم آپ کو کیوبا لے کے جائیں گے، فیڈل کاسٹرو اور چیگوارا، اور پھر ہم اس کا نفسیاتی اور سیاسی تجزیہ فرانس فینن کے حوالے سے کریں گے۔ تو میں اس کی تمہید باندھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں بلند اقبال صاحب کو اس گفتگو میں شامل کروں۔ جو گوریلا وار، جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اصل میں ایک بڑا جو گوریلا وار کا جو اس کی نفسیات، سماجیات اور سیاسیات جو ہے، اس میں ماؤ زیتونگ اور چیگوارا نے بہت رول ادا کیا ہے۔ لیکن ماؤ زیتونگ کے جانے سے پہلے جو ہے کچھ جو بنیادی اس کے جو تصورات تھے، ماؤ زیتونگ نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا دا آرٹ آف وار، اور یہ جو آرٹ آف وار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ ان کتابوں میں سے ہے کہ مجھے کوئی $150 دے کے اس کو، تو میرے لیے بہت یہ کتاب عزیز ہے۔ بڑے یہ گلاسی پیپر پہ چھپی ہے، بہت ہی آرٹ ورک ہے۔ اس کے اندر جو گوریلا وار کی جو نفسیات ہیں، اس میں جو سن تزو ہیں، انہوں نے کہا کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن گوریلا وار کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں آرٹ آف وار میں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے کہ کیسے گوریلا واریئر جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، شب خون مارتا ہے، کیسے گوریلا واریئر جو ہے وہ اوپر رہتا ہے، دشمن کی فوجوں کو نیچے رکھتا ہے۔ تو اس میں بہت سی اس کی نفسیات تھیں۔ اس کے بعد میں نے لینن کا آرٹیکل پڑھا جو انہوں نے 1905-1906 کے تناظر میں لکھا تھا، جب رشیا کے اندر یہ ایک انقلاب کی شروعات ہو رہی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں 1917 میں انقلاب آیا، رشیا میں ایک پورا زار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، ایک بہت ہی وائلنٹ، اگریسو ایک ریولوشن تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو ہم ریولوشن کی بات کریں گے، گوریلا وار کی بات کریں گے، کچھ لینن کی بات کریں گے، اور کچھ اس کے اثرات ان کی ذاتی زندگی اور ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو میں بلند اقبال صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں یہ جو پورا انقلاب کا تصور، عام سٹرگل اور گوریلا وار، خاص طور پہ جو 20ویں صدی میں جو کچھ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ اس پورے منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، گوریلا وار جو ہے وہی والی بات ہے کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ جب سے انسان ہے تب سے اپوننٹ جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف انسان لڑتا ہے۔ وہ زمانہ اور تھا جب آج سے 3-4 ہزار سال پیچھے چلے جائیں تو ٹرائبس ہوتے تھے اور وہ آپس میں لڑتے تھے، اور وہ لڑنے کا انداز گوریلا فائٹنگ ہی تھا۔ اچھا ناظرین کرام، یقیناً گوریلا سے سمجھ رہے ہوں گے کہ گویرا اصل میں لفظ ہی اسپینش ہے اور اس کا مطلب وار ہے۔ بھائی 19 سینچری میں یہ لفظ زیادہ آیا، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا 19 سینچری کا، جب اسپینش اور پرتگیز جو تھے، کچھ یورپین قومیں جو تھی، وہ نیپولن بوناپارٹ سے لڑ رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ گوریلا فائٹنگ کی بات کی۔ اچھا، اس کتاب کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات ضرور کر لوں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، کیا نام ہے رائٹر کا؟ سن تزو۔ سن تزو صاحب جو تھے وہ 500 سال قبل مسیح میں کہتے ہیں یہ کتاب ہے، اور یہ ایک شخص ہے یا یہ پوری جنریشن کا نام ہے، بہت ریفائن ہوئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 13 چیپٹر ہیں، مگر اس میں وہ پریکٹیکل اپروچ ہے ساری۔ اچھا، ایک اور کتاب یہ، اس سے ہمیں ایسٹرن مینٹیلٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹی طاقتوں کو بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنا ہے۔ ایک اور کتاب بھی اس درمیان میں 1832 میں آئی، کال وان کلژوس کی۔ یہ کتاب کہتے ہیں ویسٹ میں اس سے اچھی کتاب جس طرح یہ کتاب ہے گوریلا فائٹنگ پر نہیں لکھی گئی۔ 700-750 صفحے کی کتاب ہے۔ ان کی بیگم نے جب کلاشویس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد چھاپا تھا۔ کتاب کی ایڈیٹنگ صحیح نہیں ہوئی تو وہ بہت پھیلی ہوئی کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے، مگر بڑی تھیوریٹیکل کتاب ہے، جبکہ یہ کتاب سن تزو صاحب کی جو ہے یہ بڑی پریکٹیکل کتاب ہے۔ اچھا، اس کے اندر
دو باتیں اور بھی ہیں. ایک تو بات یہ جو مجھے اندازہ ہوا کہ سونزو کی یا ایسٹرن اس قسم کی جو فلاسفی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ چائنیز یا ایسٹرن سوچتے کس طرح سے تھے. وہ وار کا مطلب ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں بڑی فوجوں کو مارنا ہے، بلکہ انہیں اصل میں یہ بڑی کام کی بات ہے کہ ہمیں اس کی انٹینشن کو جان لینا ہے اور اس انٹینشن کے اگینسٹ لڑنا ہے. یعنی ہمیں اس کو انٹینشن کو سوئچ کر دینا ہے، اس کو ٹورڈز ادر سائڈ شفٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا لینا. تو وہ وار اینیمی کے اگینسٹ ہونے کے بجائے انٹینشن کے اگینسٹ ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ان کا سینٹرل تھیم ہے اس کتاب کا. جبکہ دوسرے جو ہمارے رائٹر ہیں کلوزووس جو ہیں وہ اس بات کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. اچھا، اب یہ ایک اور بات بھی ہمارے ناظرین ضرور غور کریں گے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بڑی قوت کے خلاف چھوٹی جو لڑائی ہو رہی ہے، جو کمبیٹ ہو رہا ہے، جو وار ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ملٹری وار کی بات کریں. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی ایک سائیکولوجیکل ایک فلاسفیکل انٹرپریٹیشن بنتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آپ کا بڑا کمپٹیٹو ہو تو آپ کا سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے ایک گوریلا فائٹ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس بڑی مشکل سے نکال لیں، چاہے وہ انڈسٹریل کمپٹیٹیو ٹیکنالوجیکل ایک وار ہو آپ کے اگینسٹ. اٹس کائنڈ آف لائک اے گوریلا وار. تو آپ کس طرح سے ان کی انٹینشن کو سمجھتے ہوئے اپنا راستہ چینج کر کے اس جنگ میں جیت جائیں اور اپنے آپ کو آگے نکال لیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو بڑا بریلینٹ کانسیپٹ. میں بلند اقبال صاحب اس کو نارتھ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں نے پڑھا کہ 1732 سے 1795 ایک کردار ہے فرانسس میرین، اور اس گوریلا واریئر کا نام دا سوامپ فاکس، کہ برٹش آرمی تھی بہت طاقتور، اور یہ جو امریکہ کے مختلف ریاستیں تھیں جو اس کے خلاف مطلب جنگ لڑ رہی تھی، تو وہ چونکہ ان کے پاس بہت قوت تھی، تو یہ ایک صاحب تھے فرانسس میرین، تو ان کا اپنا ایک والنٹیئرز کا گروپ تھا. تو یہ بھی جاتے تھے رات کو شب خون مارتے تھے. اور شب خون کا جو ایک اور تصور ہے کہ آپ کو اپنا اسلحہ نہیں لینا، اپنے کوئی مطلب ہے چیزیں جمع نہیں کرنی، آپ کو جو بڑا دشمن ہے اسی کی چیزیں لینی ہے. تو یہ جو سوامپ فاکس تھا، اس لیے اس کو فاکس کہا کہ مطلب ہے ایک اس کی طرح چالاکی کے ساتھ. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، حملہ کرتا تھا، اور دشمن کی تمام بندوقیں اور ان کے گھوڑے اور ان کی چیزیں چرا کر پھر انہی پر حملہ کرتا تھا. تو یہ ایک آپ نے کہا یہ ایک سوچ ہے جو گوریلا واریئر اور بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ آرگنائزڈ آرمی کو آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں، اور ان کو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی طاقت کو جو آپ نے کہا انٹینسٹی کو کم کرنا، ان کو بلیڈ کرنا، ان کو اتنا فرسٹریٹ کریں، اتنا بلیڈ کریں کہ آہستہ آہستہ وہ تھک ہار کے چھوڑ کے چلے جائیں. تو ہم یہاں سے چلتے ہیں لینن کی طرف. تو میں تھوڑی سی لینن کے حوالے سے بات کر لوں، پھر آپ رشین ریولوشن کی بات. تو خواتین حضرات، یہ جو ولادیمیر لینن جو ہیں یہ اپریل 1870 میں پیدا ہوتے ہیں اور جنوری 1924 میں، تو تقریباً ان کی عمر تقریباً 54 سال ہے. مجھے یہ لگا کہ ان کا جو انقلابی دور ہے یہ ایک ٹین ایجر ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ انوالو ہو گئے زار کے خلاف. ایک موومنٹ تھی اور اس میں جو گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، اس میں یہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کیا کیا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ ایک بم بنائیں تاکہ زار کے اسیسینیشن ہو. تو یہ جب بم بنا ہی رہے تھے، ابھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو ہینگ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ لینن کی شخصیت پر اپنے بھائی کی موت کا، اس طرح کی موت کا ایک بڑا اثر ہوا. اور جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہ پھر انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا ایک اپنا ایک دور شروع ہوا. دوسری بات مجھے لگی کہ یہ اپنے جب ملک میں جب ان پر مشکلات آئیں تو یہ ایگزائل میں چلے گئے، یورپ چلے گئے 1900 میں. تو وہاں پر اب انہوں نے مارکسزم پڑھا اور اس کے بعد اس مارکسسٹ تھیوری کے ساتھ انوالو ہوئے، اس کی ایک لینن انٹرپریٹیشن ہے، اور پھر وہ ایک پورا ایک دور چلتا ہے. اور یہ باہر ہی ہیں جب 1917 میں انقلاب آتا ہے اور پھر یہ ان کی واپسی ہوتی ہے. اور تو یہ تو لینن کی مطلب ہے ذاتی زندگی، اور اس کے بعد جب ریولوشن آ جاتا ہے اور جب واپس آتے ہیں تو پھر آبویسلی ان کی ایک کمیونسٹ پارٹی ہے، ایک ڈکٹیٹوریل نظام ہے اور جو کچھ ہے. تو آپ جو ریولوشن ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. تو آپ ریولوشن کو
جنرلی اور جو رشین ریولوشن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے وہی تاریخ کے تناظر کی بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی کہ انڈسٹریل دور جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ 1750 1850 کے درمیان پوری ایک انڈسٹریل ریولوشن ہوا خصوصاً انگلینڈ میں اور یورپین کنٹریز میں مگر خاص طور پہ انگلینڈ میں زیادہ فوکس رہا کیونکہ بہت سی وجوہات تھیں جو فیور کر رہی تھیں انڈسٹریل ریولوشن کو انگلینڈ میں اور اسی دوران یہ دو بڑے انقلاب خاص طور پہ امریکن ریولوشن میں نظر آتا ہے اور فرینچ ریولوشن نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ 20th سینچری کا رشین ریولوشن نظر لیکن رشین ریولوشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا 1600 میں جانا ہی پڑے گا کہ 300 سال سے یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا زار حکومت کر رہے تھے اور یہ ایرسٹوکریٹس کی حکومت جو تھی نا بڑی اسٹیبلش تھی مگر رشیا ان تمام یورپین کنٹریز میں پیچھے رہ گیا تھا وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک نئی تبدیلی پورے یورپ میں ویسٹ میں نظر آ رہی تھی مگر رشیا میں غربت بڑھ رہی تھی یہاں پر ان جنرل لوگوں کی زندگی تباہ حال تھی آئے دن یہاں پر وہ فیمین وغیرہ سلسلہ ہو جاتا تھا اور 2.5-3 لوگ بھوک سے قحط سے مر جاتے تھے یہ سلسلہ آیا اور 1905 میں ڈاکٹر صاحب جو پہلا ریولوشن ہوا نا وہ امپورٹنٹ ہے اور اس وقت ہمارے جو لینن ہیں وہ لینن تو بیچارے جلے گئے تھے جیل بہت چھوٹی عمر میں ان پر ہم بات کر لیں گے لیکن 1905 میں جو پہلا واقعہ ہوا جس کے اندر وہ جو پروٹیسٹنٹس تھے بڑے پیسفل قسم کے وہ گئے اور انہوں نے جا کر کچھ اسٹرائک کیا ان کے محل کے سامنے نکولس ٹو کے اور ان پر فائر کھول دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا اس کے بعد اس جھٹکے سے ایک پہلا ریولوشن ہو گیا جس کو ہم بلڈی سنڈے کہتے ہیں اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی اور ایک انہوں نے اپنے طور پر ایک سلسلہ ڈوما کا شروع کیا یعنی اینٹی می کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف یا ان ایرسٹوکریٹس نے کہا کہ آپ ہمارے خلاف ایک کونسل بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر بات کر سکتے ہیں ہمارے خلاف تو ڈوما کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ اکثر و بیشتر کر دیتے تھے لیکن لوگوں میں ایک چیز آ گئی تھی حالانکہ ان کو پسند کرتے تھے ایک بڑی کلاس ان کو ایک فادر کی طرح کر لیتے تھے انہیں مگر ان کے خلاف پورا ایرسٹوکریٹس کے خلاف ایک لہر آ گئی تھی ان کے 4 بچے تھے یہ سب سلسلہ تھا پھر یہ بات ہم ابھی ریولوشن پہ ہی رہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے لینن کو ملائیں گے یہاں کے مگر ایک خاص طور پہ وہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ 1914 آتا ہے فرسٹ ورلڈ وار آتی ہے اور یہ جو صاحب ہیں نکولس ٹو جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں وار پر اور پیچھے ان کی اپنی بیگم کو کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ مشہور کردار ان کے ساتھ آتا ہے جو ان کے بچے کی مدد کرتا تھا وہ گریگری راسپوتین اور ان کی جو وائف ہے ان کے درمیان یا تو کوئی تعلق ہے یا پھر وہ یوں بھی مشہور ہے بینگ اے وومنائزر اور جو کچھ بھی ایک اسپریچول ہیلر بھی ہیں وہ اور خاتون سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے اور لینن جو ہے وہ انتظار میں ہے وہ واپس آتا ہے سوئٹزرلینڈ سے اور وہ پھر ان کے خلاف کام شروع کرتا ہے سویتس کو یا پھر جو زمانے میں لیبر کلاس ان کو کلیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ ایک سلسلہ بلشوک ریولوشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سبسٹیوشن کی گورنمنٹ بنتی ہے اور یہ پوری زار کی فیملی کو اٹھا کھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور ایک بلڈی قسم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مطلب یہ جو آدمی ہے لینن جو ہے یہ بڑا ہی سسٹمک بڑا ہی آرگنائزڈ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں وار تھرسٹی ہے یہ اس کے پاس سے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے اس پوری فیملی کو مارا بتایا نہیں شروع میں بعد میں ڈکلیئر کیا لیکن لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس خاندان کو ختم کیا جائے لیکن اس نے بچے کو مار دیا اور اس طرح سے اس کا ایک رول سامنے آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی لائف ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے مگر اگر آپ تھوڑی بہت بات ضرور اس کی کریں گریگری راسپوتین میں ایک زمانے میں اس کو نفسیاتی حوالے سے تو بلند اقبال صاحب یہ جن لوگوں نے ناظرین نے سامعین نے جو اگر اس کو نہیں پڑھا تو گریگری راسپوتین سائبیریا کا ایک پادری پہلے تھا اچھا اس کے بعد لمبی داڑھی اور بہت ایک تو اس کو ہپنوٹک پاورز تھی تو جو الیگزینڈر اور جو نکولس کا جو بیٹا تھا اس کو ہیموفیلیا تھا جب ہیموفیلیا تھا تو بیچارے کو زخم ہوا اور وہ اس کا خون بہنا شروع ہو گیا سب ڈاکٹر حکیم سب آ گئے اور وہ بیچارہ نیم بھی ہوش ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو جو ملکہ کی نوکرانی تھی اس نے کہا ایک پادری ہے گریگری راسپوتین اس کے بعد بڑی اسپرچول بڑی ہیلنگ پاورز ہے تو اس کو بلایا جب اس کو بلایا تو وہ اب شخص آدھا وہ کچھ 6 فٹ 4 انچ لمبا چوڑا تو اس نے سب ڈاکٹر حکیموں کو کہا کہ آپ نکل جائیں ان کو نکال دیا اور یہ اندر گیا اور بچے کے ساتھ اس نے جو بھی ہپنوسس کیا یہ کیا اس کے جب آدھ گھنٹے کے بعد آئے تو بچہ بیٹھا ہوا ہے صحت مند اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے یہاں سے جو تھی ملکہ وہ ایک طرح سے اس سے متاثر ہو گئی انسپائر ہو گئی پھر آنا جانا شروع ہو گیا میرا نہیں خیال کہ ان کا جو میرا ہے کہ ان کا کوئی رومانوی تعلق تھا اس سے امپریس بہت تھی بلکہ بونی ایم نے ایک گانا بھی راسپوتین رشیاز گریٹسٹ لو مشین
अच्छा अच्छा اور راسپوتین لور آف دا رشین کوئین، یہ لکھا ہے گانے میں، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، میرا جو ادھر ہے تو، لیکن بہرحال کسی نے کہا کہ if there was no Rasputin there will be no Lenin، تو اس نے حکومت کا بڑا غرق کر دیا اور لینن کو موقع مل گیا۔ تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ جو رشین ریولوشن ہے، اس میں لینن اور نکولس اور جو زار ہے اور جو راسپوتین کی جو کردار ہے، یہ سب ایک پوری بڑی کہانی کے ایک کردار ہے۔ تو ہم یہاں چھوٹی سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے اور دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. मेरा नाम नासिर सरवर है और मैं रॉयल कैनेडियन रॉयल्टी के साथ मुंसलिक हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए एक हाउस बाइंग प्रोग्राम लेकर आया हूँ जो रेंट पर रह रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 2894890678 और मेरी वेबसाइट है www.zerodownpayment.online। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alum Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 46 پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا فوکس جو ہے وہ انقلاب، گوریلا واریئرز، روس، انقلاب روس اور لینن کی شخصیت ہے۔ تو میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے گوریلا وارفیئر پہ لینن کی 1906 کا ایک آرٹیکل ہے، تو میں اس میں سے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے۔ تو لینن لکھتے ہیں، The fact that guerrilla warfare became widespread precisely after December, جو آپ نے ذکر کیا، and its connection with the accentuation not only of the economic crisis but also of the political crisis is beyond dispute. The old Russian terrorism was an affair of the intellectual conspirator. Today, as a general rule, guerrilla warfare is waged by the worker combatant or simply by the unemployed worker. جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر غربت اور کیا اس کو کہتے ہیں، بہت ہی جو فیمن اور بہت ہی دکھ۔ اب جہاں تک آئیڈیالوجیکل فوکس ہے، چونکہ یہ مارکسسٹ تھے، تو یہ لکھتے ہیں ولادیمیر لینن، اے مارکسسٹ کی ناٹ ریگارڈ سول وار اور گوریلا وارفیئر وچ از ون آف اٹس فارمز ایز ایب نارمل and demoralizing in general. A Marxist bases himself on the class struggle and not social peace. یہ کھل کے کہہ رہے کہ ہمارا سوشل پیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینن کی سوچ ہے، ہمیں یہاں پر کلاس سٹرگل کرنی ہے،
social peace کی بات نہیں. In certain periods of acute economic and political crises, the class struggles ripens into a direct civil war, into an armed struggle between two sections of the people. In such periods, a Marxist is obliged, انہوں نے obliged کو italics میں کیا ہے, to make the stand of civil war. Any moral condemnation of civil war would be absolutely impermissible from the standpoint of Marxism. تو مجھے یہ لگا کہ انہوں نے کھل کر کوئی گول مول بات نہیں کی. انہوں نے کہا اگر آپ مارکسسٹ ہیں تو آپ کا جو لائلٹی ہے وہ کلاس سٹرگل سے ہے, اور کلاس سٹرگل میں اگر آپ کو حکومت کو پلٹنا ہے, اس میں اگر سول وار ہوتی ہے, اس میں آرم سٹرگل ہوتی ہے, اس میں گریلا وار ہے, تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کو دبے لفظوں میں آپ اس کو قبول کرتے ہیں, آپ کھلے دل سے اس کو قبول کریں, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مارکسسٹ یا آپ وہ نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بڑی پوزیشن ہے جو لینن نے سٹینڈ لیا, اور یہ بہت پہلے انقلاب 10-12 سال کے بعد ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو بلند اقبال صاحب ان کی جو لینن کی جو شخصیت ہے, ان کی پرسنالٹی, ان کا لائف سٹائل ہے, وہ آپ کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو صاحب ہیں ان کا بیک گراؤنڈ تو آف کورس امپورٹنٹ ہے, جیسا بھی آپ نے بتائی دیا کہ جو جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, سمرسک وغیرہ کوئی جگہ تھی جہاں پیدا ہوئے تھے, والد ان کے ایجوکیشن میں تھے, والدہ ان کی جرمن ڈسینٹ اور جیوش تھیں, اور یہ فیملی اپر مڈل کلاس تھی, پیسے والی فیملی تھی, اتنا برا حال نہیں تھا ان کا. اور جو کہتے ہیں نا ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں انٹیلیجنشیا, خصوصاً اس طرح کی فیملیز کے لیے یوز کرتے ہیں جو بہت پڑھنے لکھنے میں اور ایجوکیشن میں آگے ہوتے ہیں, اور اپنے فارغ وقتوں میں بخول کیسے فلاسفی, ہسٹری, تاریخ وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس فیملی کا بھی یہی زیادہ تر انوائرمنٹ تھا. ان کے بچے جو ہیں پالیٹکس میں اور رشیا کو کس طرح بہتر کیا جا سکے اس میں انوالو تھے. یہی وجہ تھی کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ دوسری رخ پہ نکل گیا اور اس نے بم بنایا اور پکڑا گیا اور ہینگ ہو گیا. اچھا, لینن کے اوپر میں غور کر رہا تھا کہ لینن بڑا آرٹیکولیٹڈ رہا اس دوران بھی. جب 1 سال پہلے باپ کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد اس کے سامنے اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی, اس وقت وہ صرف 17 سال کا تھا, اس کے باوجود وہ آرٹیکولیٹ رہا اور اس نے اپنی اسٹڈیز رکھی اور وہ لا کرنا چاہتا تھا اور وہ لا میں رہا. مگر پھر وہ اسکول کے کسی معاملے میں اسٹرائک میں چلا گیا, اور چونکہ فیملی انڈر وہ تھی تو انہوں نے کہا یار یہ ٹیررسٹ کی فیملی ہے, اس کو یہ کرے گا آگے پرابلم, تو 14 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا اس کو. پہلے تو لوکل جیل میں بھیج دیا, پھر بعد میں 3 سال سائبیریا میں بھیجا. لیکن 1891 کا جب فیمین آیا, وہ جس کے اندر کوئی تقریباً 3 سے 4 ملین لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا سچ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ ایک بڑی رینج 300,000 سے لے کے 3 ملین تک کے لوگ ہیں جو جن کی ڈیتھ ہوئی, اور بہت مسائل آئے وہاں پر, جس کی وجہ سے لینن ایک لحاظ سے سمجھ رہے تھے کہ اب وہ انیکویلٹیز ڈیولپ ہو رہی تھی, اور یہ آدمی جو لا پڑھ رہا تھا وہ مارکسزم پڑھ رہا تھا اور مارکس کی تھیوری کو امپلیمنٹ کر رہا تھا کہ رشیا از اے پرفیکٹ پلیس فار دس امپلیمنٹیشن. اچھا, جب یہ سائبیریا گئے ہیں تو وہاں ان کی جو گرل فرینڈ تھی ان سے ان کی یا تو ملاقات ہوئی, یہ ساتھ تھی, اور ان کی طرح ہی ریولوشنسٹ تھی, اور انہوں نے شادی کر لی اور وہاں رہے 3 سال, اور اس کے بعد پھر وہ یورپ چلے گئے. مگر اس دوران وہ مسلسل لکھتے رہے اور اپنی چیزیں مختلف ناموں سے اخباروں میں چھپواتے رہے, جو بھی ان کے یہاں سیکرٹ پیپر. آپ کچھ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ان کی گرل فرینڈ کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی ہیں. بلند اقبال صاحب, میں ایک غیر روایتی, مطلب یہ آج سے 100-120 سال پہلے کی بات ہے. ایک طرف ان کی جو چوائسز ہیں, مطلب ہے آبویسلی ہی از اسمارٹ, ہی از چارمنگ, عورتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, مطلب ہے. تو ایک تو ان کی بیوی ہے, مطلب ہے جو جیسا آپ نے کہا کہ شادی ہوئی, اس کے اپنے بچے, وہ بھی انٹلیکچوئل ہیں. پھر جب یہ یورپ جاتے ہیں تو وہاں پر, تو بیوی کا نام نادیہ تھا, وہاں پر ان کی ایک اور انٹلیکچوئل سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام انسا ہے. کسی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے, بلکہ میں نے وہ کتاب خاص طور پہ منگوائی جس کا نام ہے لیننز مسٹریس. اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو ہمارے ہاں نا مسٹریس کی بات ہوتی ہے, تو یہ اس طرح کی مسٹریس نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, مطلب ہے یہ کچھ رکھیل یا داشتہ والی بات نہیں, یہ ایک محبوبہ والی بات. محبوبہ ہے, بہت انٹلیکچوئل ہے, شادی شدہ ہے, اس کے اپنے بچے ہیں. ان کا ایک پولیٹیکل ایک دوستی ہے. جو سب سے اہم بات بلند اقبال صاحب ہے کہ جب 1917 میں یہ جو واپس آنا چاہتے ہیں انقلاب کے بعد, تو یہ وہاں پر ایگزائل میں ہے. تو انسا ہے جس نے ایک سیکرٹلی ایک ٹرین کے اندر مال گاڑی میں سینکڑوں میل کا سفر چھپا کے ان کو سمگل ایک طرح سے کیا. اگر انسا نہ ہوتی تو انقلاب میں یہ نہ آ سکتے, یہ وہی ایگزائل میں رہتے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ ان کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس شخص کی ایک بہت ہی انٹلیکچوئل رفیق کار ہے, اور وہاں پر جو کیبنٹ تھی ان کی, اس کے اندر اس کو عورتوں کے حقوق کی ایک بہت بڑی اس کا رول تھا. تو سیکرٹلی ان کی ایک دوستی بن گئی. تو ایک دوسرے کا احترام تھا, بیوی کا اور محبوبہ کا احترام تھا, خاموش. اور جب وہ محبوبہ 1920 میں مری ہے تو اس کی بیٹی انا نے خط لکھا
اور ان کو کیا اس کہتے ہیں ان کی بیوی کو, اور لینن اور اس کی بیوی نے اپنی محبوبہ کے بچوں کا دیکھ بھال کی خیال رکھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا غیر معمولی وہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ جس کو ہم سوکن کا وہ بات کرتے ہیں, تو یہ ایک, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پھر یہ ان سے اتنے انوالو تھے کہ جب وہ فوت ہوئی 1920 میں, جب انیسا فوت ہوئی تو اس کی جو جنازہ جا رہا تھا, جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں, وہ فیونرل, تو انہوں نے کہا کہ تم بزرگ آدمی ہو, جو تب بوڑھے آدمی تھے جو ایک لحاظ سے, کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں پیدل, جو 3 میل پیدل گئے اس کے فیونرل, اس میں تو مطلب شو کرنے کے لیے کہ ایک ریسپیکٹ. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی زندگی اپنی جگہ, لیکن آپ کو پتہ ہے میں ان دانشوروں کی رومانوی زندگی میں بھی تھوڑا انٹرسٹ ہوتا ہوں, تو یہ ایک بڑا ایک غیر معمولی وہ تھا. تو ہم واپس آتے ہیں, تو آپ جو انقلاب کی بات ہے, تو آپ بتائیں کہ یہ تو جب 1924 میں مطلب وہ اتنی زیادہ عمر نہیں تھی, اور پھر بعد میں اسٹالن آ گئے, تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے دور میں جو 7 سال کا دور ہے, وہ کس طرح کا, یہ 7 سال جو برسر اقتدار رہے ان کی کمیونسٹ پارٹی حکومت ہے, تو وہ کیا منظرنامہ تھا رشیا؟ ڈاکٹر صاحب وہ ظاہری بات ہے کہ کمیونسٹ رول تھا ان کا, تو انہوں نے ون پارٹی سسٹم, جیسے کہ ریڈ آرمی کا وائٹ آرمی کے ساتھ, جو کہ نکولس کی آرمی تھی, ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہی, خاصا بلڈ شیڈ ہوا, اور جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, اچھا لاسٹ مومنٹ پہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو ٹو بی آنیسٹ لائک انہوں نے ایک طرح سے کوپ کیا, وہ جس طرح سے ایک آرمی کوپ ہوتا وہ کیا, کیونکہ حکومت جو تھی وہ نکولس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی, ایرسٹوکریٹ فیملی کو مار دیا تھا یا ہٹا دیا تھا, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح کی کونسل بیچ میں سے چلا رہی تھی, اور انہوں نے ان سے گورنمنٹ چھین لی. کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو وار میں جانے کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے, اور اسے ٹروپس جا رہے ہیں اور ہمارے پاس غربت پھیل رہی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ورلڈ وار 1 میں ہم جانے نہیں جا سکتے, جو بھی بہرحال کے مسائل تھے. انہوں نے ان سے حکومت چھین لی زبردستی, اور خود ہی ڈکلیئر کر دیا کہ آئی ایم دا نیو ڈکٹیٹر آف دس, اور پھر USSR, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ہر چیز کو نیشنلائز کیا, اور اتنی سختی سے کیا کہ فارمرز کا باضابطہ ان کے دور میں ہی ریولوشن ایک ان کے اگینسٹ آیا, جس میں کوئی 40-50 ہزار, کیونکہ انہوں نے اپر کلاس کے لوگوں کو پر سختی کی, ٹیکسز وغیرہ کے حوالے سے جو نئے قوانین بنائے, اور پھر جو فارمرز جو کچھ بھی کراپس وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کا رول ہے, گورنمنٹ کا ہولڈ ہے, وہ سب گورنمنٹ لے گی, اور اس میں سے پھر بٹوارا ہوگا برابری کا. تو وہ ایک پورا کا پورا نیا اسٹرکچر انہوں نے بلڈ کیا, جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک بہت بڑی وائبریشن آ گئی, اور پھر اپنے اپوننٹ کے خلاف بہت تھے, ایون اپنے ارد گرد کے اپنے پارٹی میں بھی اگر کوئی آدمی ان کے خلاف بات کرتا تو راتوں رات مارا جاتا. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی پوری ان کی ایک سیکرٹ سروسز تھیں, اور یہ بہت کہتے ہیں وہی جملہ بار بار کہ خون کے پیاسے سمجھے جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ 2 سال کے بعد ہی لائک 1922 میں ہی ان پر اٹیک ہوا, اور ان کو شوٹ کیا ایک عورت نے, اور اس کے بعد پھر ان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے, یعنی اگلے 2 سالوں میں یہ اسٹروک پہ اسٹروک ہوتے چلے گئے, حتیٰ کہ یہ بیچارے بول نہیں پاتے تھے, اور پھر 54 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. مگر درمیان میں انہیں کچھ ریلیکسیشن دینی پڑی. وہ ریلیکسیشن وہ تھی جب انہوں نے جب ان کے خلاف ایک ریوولٹ ڈیولپ ہوا, تو وہ جو ریلیکسیشن تھی اٹس اے مور لائک کہ انہوں نے ایک ایج دیا, جس کی وجہ سے ایک نیا ریفارمیشن ڈیولپ ہوئی, اور ملک جو ہے دوسری رخ پہ. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بعد یہ ڈکٹیٹر ہی سمجھے گئے, ان کے بعد جو اسٹالن آئے وہ ان سے بڑے ڈکٹیٹر ثابت ہوئے, انہوں نے تو بہت ہی بلڈ شیڈ کیا, اور رشیا اس ڈائریکشن میں چلا گیا, اور راتوں رات انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور مارکس کی وجہ سے ایک نیا ہم کو پوری شکل نظر آئی, اور وہ بڑی طاقت بنتا چلا گیا. مگر پھر ہم دیکھتے ہیں جب 1990 میں USSR ٹوٹتا ہے, تو وہی لینن جس کی بیبی پکچرز اسپیس پہ پھینکی گئی تھی, اور جس کے بڑے بڑے اسٹیچوز جگہ جگہ لگ گئے تھے, اور جس کی ڈیڈ باڈیز کو دبایا نہیں گیا تھا اور ڈیکیڈ تک فریز کر کے رکھا گیا تھا, اب اس کا مجسمہ ٹوٹتا ہے, اب وہ ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے, اور وہی ہیرو USSR کے بعد ولن بن جاتا ہے. آج اس کے بارے میں اتفاق سے اچھی, کیونکہ ان کی پالیسیز کو لوگ زیادہ چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں تھا. تو ان جنرل مطلب یہ ایک 2 رائے ہیں اس شخص کے بارے میں, ایک متضاد رویہ ہے. آگے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور کردار ہے جس کے بارے میں میرا تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے, وہ کردار ہے ٹروٹسکی کا. کیونکہ ٹروٹسکی جو تھے وہ ان کے اندر اتنی شدت نہیں تھی, وہ سافٹر تھے, لیکن ان کے ساتھ چونکہ کانفلکٹ تھا, پہلے یہ قریب تھے لیکن پھر دور ہو گئے, بعد میں وہ ایگزائل میں ان کی مطلب دائرہ حیات تنگ ہو گیا. تو وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب میں سمجھاؤں کہ وہ میکسیکو چلے گئے تھے, کیونکہ میں فریڈا کیلو کو پڑھا کرتا تھا, تو وہ ٹروٹسکی وہاں پر تھے, اور کئی جو بعد میں جو فالوورز ہیں
مطلب ہے یہ اس نقطۂ نظر کے، تو کچھ لیننسٹ ہیں، کچھ اسٹالن کو فالو کرنے، اور کچھ ٹراٹسکی والے ہیں. تو یہاں پر بھی ٹورانٹو میں بھی کچھ ٹراٹسکائٹ میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے منظر نامے میں جو پہلے 10 سال تھے اس میں خاص مطلب ایک شدت تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نیا کوئی انقلاب آتا ہے اس میں کافی مطلب ہے کہ پورے نظام کو آپ بدلنا چاہتے ہیں. بلند اقبال صاحب، ان تمام شدت اور تمام اس کی جو وائلنس اور اس کی جو کنٹرول کا جو ان کی تھی، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ شخص پیور سیاسی لیڈر نہیں تھا، یہ دانشور بھی تھا. ہم اس کے دانشوری سے اختلاف کر سکتے ہیں. جس طرح مارکس ایک دانشور تھا، لیکن مارکس مطلب اس طرح کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں، وہ زیادہ اکیڈیمک. تو لینن میں یہ جو دو سائڈز ہیں کہ ایک طرف آپ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں اور ایک آپ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب اس شخص نے بہت لکھا ہے، اگر آپ پڑھیں تو اس شخص نے بہت لکھا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ایک آرٹیکلز میں نے دکھائے کہ یہ شخص مختلف حوالوں سے سوچتا تھا اور ایک نئی مطلب ہے کہ ایک کسی چیز کو انٹروڈیوس کرنا اور پھر اس کو لے کے چلنا. تو ان کا یہ تھا کہ یہ اصول ہے مارکس کے، اور ان حالات میں ہم نے اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے وہ شدت پسند ہوتا ہے، لیکن یہ کلیئر تھا کہ اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو. وہی نقطۂ نظر بعد میں ہمیں جو ہے ماؤ زے تونگ میں، وہی چگوارا میں، وہی فیڈل کاسٹرو میں ایک سوچ ہے جو لینن کے فالوورز کی ہے، اور ایک نقطۂ نظر ہے کہ یہ، کیونکہ بلند اقبال صاحب یہ بھی ایک کنٹروورشل وہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مارکس کا ریولوشن یورپ میں آنا چاہیے تھا، رشیا میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ یورپ میں نہیں آیا، وہ رشیا میں پہلے آ گیا اور چائنا میں آ گیا. تو بہرحال میں تو طالب علم ہوں، میں تو کوئی نہ مارکسسٹ ہوں نہ کمیونسٹ ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ جو عام سٹرگل ہے اس میں میرا انٹرسٹ ہے کہ کیسے دنیا کے مختلف حصوں میں، جیسے آپ نے کہا، یہ ایک چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے گروپس بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کریں اور کس طرح اس کو آگے بڑھائیں. تو ہم یہاں پر آج اس کو ختم کرتے ہیں. ہم اگلا پروگرام خواتین و حضرات چائنا کی طرف جائیں گے اور ماؤ زے تونگ کی بات کریں گے، اور میں تھوڑا سا اور یہ جو آرٹ آف وار کے کچھ ایک دو جملے آپ کو سناؤں گا، کیونکہ ماؤ زے تونگ اس آرٹ آف وار سے بہت متاثر تھے. ان کی جو 2 کتابیں تھیں وہ میں آپ کو اگلی دفعہ دکھاؤں گا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کی سیاست کو اور نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عام اسٹرگل، گوریلا وار، انقلاب کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے عصری جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کو سمجھ سکیں. تو یہاں ہم آج کے پروگرام میں کو ختم کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں رات ہے تو ہم کینیڈا سے آپ کو شب بخیر کہتے ہیں، اور اگلے ہفتے بلند اقبال اور خالد سہیل ماؤ زے تونگ اور چین کی سیاست کے حوالے سے حاضر ہوں گے. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations,
Research? He knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Suhail Khan is a know-it-all. Get to know Suhail Khan. 416-822-0305 or at suhailkhan.ca. Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997 या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badr.ca। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com.